بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جس کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے اور جس کی پیشانی پر معاشی تنگی کی لکیریں واضح تھی، وہ علم کے شہر کے دروازے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسی طلب تھی جو آج کے ہر دوسرے انسان کے دل میں موجود ہے۔ اس نے نہایت ادب سے عرض کی، یا علی، میں ایک ایسی زندگی کا خواہش مند ہوں جہاں رزق کی کوئی کمی نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت غیب سے میرے رزق کے دروازے اس طرح کھول دے کہ میرے گھر میں کبھی تنگی کا سایہ بھی نہ پڑے اور مجھے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ سوال ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی طرف محبت بری نگاہ ڈالی اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے غریبوں اور پریشان حالوں کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ غیب کے خزانوں کا رخ تیرے گھر کی طرف پھیر دے تو رات کو سونے سے پہلے بس یہ ایک کام کر کے سویا کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اسی حیرت انگیز واقعے کی گہرائی اور اس عظیم کام کا ذکر کریں گے جس کا حکم خود فاتح خیبر نے دیا تھا۔ وہ کون سا عمل ہے جو رات کی تنہائی میں کیا جائے تو آسمان سے رزق کی بارش ہونے لگتی ہے؟ روحانی وظیفہ آفیشیل کے تمام معزز ناظرین، آپ کو اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں جہاں ہم روحانیت اور وقار کے ساتھ آپ کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طاقتور راز اور اس کے پیچھے چھپی روحانی حکمت سے پردہ اٹھائیں، آپ سے دلی گزارش ہے کہ خیر کے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں اور روحانی وظیفہ آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ برکتوں کا یہ سلسلہ آپ کے گھر کے آنگن تک پہنچتا رہے۔ رزق کی تنگی محض ایک مالی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اعصاب، اس کے سکون اور اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم رہنما کو یہ راستہ دکھائے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس وظیفے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں اس کی بنیاد یعنی استغفار کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ استغفار محض چند الفاظ کی تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خالق کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہماری معاشی حالت کی بہتری کا براہ راست تعلق ہمارے توبہ اور استغفار سے ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ ان تمام روحانی رکاوٹوں کو مٹا رہا ہوتا ہے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر تنگی سے اسے راستہ عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس غیبی رزق کی ضمانت دے رہے ہیں جس کا مطالبہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ جب انسانی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ کی غیبی مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی خود فقر و فاقہ اور صبر کا نمونہ تھی، لیکن آپ کے پاس علم کا وہ خزانہ تھا جو دوسروں کو غنی کر دیتا تھا۔ آپ نے اس سائل کو جو مشورہ دیا وہ دراصل روح کی پاکیزگی کا مشورہ تھا۔ انسان کا دل جب گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو اس پر رحمت کی بارش اثر نہیں کرتی۔ استغفار اس سیاہی کو دھوتا ہے اور دل کے آئینے کو ایسا چمکدار بنا دیتا ہے کہ اس پر اللہ کے فضل کی تجلیات نمایاں ہونے لگتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار فرما کر ہمیں یہ سبق دے گئے کہ بندے کو کبھی بھی اپنے رب سے معافی مانگنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ محنت یا زیادہ چالاکی ہمیں امیر بنا دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق تقسیم کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کم محنت کے باوجود خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا راز برکت میں چھپا ہے اور برکت استغفار کے بغیر ممکن نہیں۔ جب آپ رات کو سونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے اس عمل کے ذریعے اپنے رب سے رشتہ جوڑتے ہیں تو آپ پورے دن کی نحوست کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفار کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے بڑھاپے کو سکون والا بناتا ہے اور اس کی نسلوں میں خیر و برکت پیدا کرتا ہے۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ جو قوم استغفار کو اپنا معمول بنا لیتی ہے، اللہ ان کے شہروں کو آباد رکھتا ہے اور انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔
روحانی وظیفہ آفیشیل کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ جب رات کی خاموشی میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفر اللہ کہتے ہیں تو عرش الہی سے آپ کے لیے رزق کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ تصور کیجئے اس منظر کا کہ ایک بندہ رات کو اپنے بستر پر لیٹا ہے، دنیا خاموش ہے اور وہ اپنے رب سے اپنی تنگیوں کا شکوہ نہیں بلکہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ کو بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی گھر کی طرف رزق کے خزانوں کا رخ موڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو یہی سکھایا کہ مانگنے کا سلیقہ سیکھو، جب تم اللہ کو منانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ رزق کی تنگی بس اوقات اللہ کی طرف سے ایک پکار ہوتی ہے تاکہ بندہ اس کے قریب آئے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے سر پر قرضوں کا بوجھ ہے تو مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے اور استغفار اس کفر کے خلاف سب سے بڑی ڈال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشورہ آج بھی اتنا ہی کارگر ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عمل کو پورے یقین اور خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے اس پہلے مرحلے میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ استغفار ہماری زندگی کی تمام بندشوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں انہیں بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ پس ثابت ہوا کہ استغفار ہمیں شیطان کی چالوں سے بھی بچاتا ہے اور معاشی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ استغفار کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں رہتا، وہ چاہے دنیا کی نظر میں غریب ہو لیکن اس کا دل اللہ کے نور سے غنی ہوتا ہے اور بہت جلد وہ غنا اس کے مال و اسباب میں بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس پہلے مرحلے کے اختتام پر ہم اس بات کو پختہ کرتے ہیں کہ ہمارا اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے آج اس واقعے کی اہمیت اور استغفار کے فلسفے کو سمجھا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس ہمیں اس کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا۔ اگلے حصے میں ہم اس وظیفے کے مزید فضائل، مستند تاریخی ثبوت اور وہ خاص واقعات بیان کریں گے جو آپ کے ایمان کو مزید جلا بخشیں گی۔ آپ جڑے رہیے روحانی وظیفہ آفیشیل کے ساتھ، کیونکہ ابھی بہت سے ایسے راز باقی ہیں جو آپ کی معاشی زندگی میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ استغفار کی برکات اور رزق کی کشادگی کے اس ایمان افروز سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں ان مستند واقعات اور فضائل پر غور کرنا ہوگا جو تاریخ اسلام کے روشن ابواب میں محفوظ ہیں۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے معزز ناظرین، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ رب نہ صرف ہمارے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ہمیں ایسی جگہوں سے نوازتا ہے جہاں ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس مرحلے میں ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکرے کریں گے جنہوں نے استغفار کی طاقت سے ناممکن کو ممکن بنایا۔ یہاں روحانی وظیفہ آفیشیل کی انتظامیہ آپ سے یہ محبت بھری گزارش کرتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیقی اور روحانی گفتگو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اس کار خیر میں اپنی حاضری لگوائیے۔ آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے اور ہمیں مزید مستند مواد لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے جو ہمیں استغفار کی مادی اور روحانی طاقت کا اندازہ کرواتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے اور رات کے وقت ایک شہر کی مسجد میں رکنا چاہا، لیکن وہاں کے خادم نے آپ کو پہچانے بغیر وہاں قیام کرنے سے منع کر دیا۔ آپ نے مسجد کے باہر سونے کا ارادہ کیا تو وہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا گیا۔ قریب ہی ایک نانبائی کی دکان تھی۔ اس شخص نے جب ایک مسافر کو پریشان دیکھا تو اپنے ہاں قیام کی دعوت دے دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں قیام کے دوران ایک عجیب مشاہدہ کیا کہ وہ نانبائی آٹا گوندتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے اور ہر کام کے دوران اپنی زبان سے مسلسل استغفر اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ امام صاحب نے تجسس سے پوچھا، اے شخص، کیا تجھے اس کثرت استغفار کا کوئی خاص فائدہ بھی ملا ہے؟ اس نانبائی نے مسکرا کر جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے زندگی میں جب بھی جو بھی دعا مانگی اللہ نے وہ قبول فرمائی۔ بس میری ایک دعا ابھی تک ادھوری ہے کہ میں اپنی زندگی میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کر سکوں۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا،
اے شخص مبارک ہو، اللہ نے تیری وہ دعا بھی پوری کر دی۔ میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور اللہ مجھے کھینچ کر تیرے پاس لایا ہے۔ یہ ہے استغفار کی وہ کرامت جو اللہ کے ولیوں کو آپ کے دروازے پر لے آتی ہے اور غیب سے وہ اسباب پیدا کرتی ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کئی ایسے واقعات نقل کیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ استغفار ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج ہے۔ مستند روایات کے مطابق جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں کوئی معاشی بحران یا قحط کی صورتحال پیدا ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کثرت سے استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، میں رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ تسبیح بتائی جو فرشتے پڑھتے ہیں اور جس کی برکت سے کائنات کی ہر مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور اس تسبیح کی روح بھی استغفار ہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرما دیا ہے کہ اب اسے سنبھالنے کے لیے مجھے جگہ کم پڑ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کا توبہ اور استغفار قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح نزع کے عالم تک نہ پہنچ جائے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مایوسی گناہ ہے اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ رزق کی بندش دراصل ہمارے ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ تمام بندشیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں جس سے سورج نکلنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں تیر کی طرح نشانے پر لگیں تو اپنے نام اعمال کو استغفار سے بھر دو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استغفار کو صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اپنی جسمانی اور مالی قوت میں اضافے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ یہاں قوت سے مراد معاشی استحکام، جسمانی صحت، اولاد کی برکت اور وہ تمام نعمتیں ہیں جو ایک خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کے ناظرین، یہ قرآنی وعدے ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم معاشی طور پر کمزور ہیں تو ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے اسی قرآنی نسخے یعنی استغفار کی طرف آنا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب آپ کے پاس مختلف لوگ اپنی اپنی پریشانیاں لے کر آئے، کسی نے قحط کی شکایت کی، کسی نے غربت کا رونا رویا اور کسی نے اولاد کی طلب کا ذکر کیا، آپ نے ہر ایک کو صرف ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کرو۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے امام، سب کے مسائل الگ تھے لیکن علاج ایک ہی کیوں؟ تو آپ نے قرآن کی وہی آیات تلاوت فرمائی کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ مال اور اولاد اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار ہر تالے کی وہ چابی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے رزق میں تنگی کی ایک بڑی وجہ ذہنی دباؤ اور بے سکونی بھی ہے۔ جب استغفار کے ذریعے اللہ بندے کا دل پرسکون کر دیتا ہے تو اس کو سوچنے کی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں اور وہ اپنے کاروبار یا ملازمت میں زیادہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو مادی نظام کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر ہم نے اس گفتگو کے شروع میں کیا، وہ جانتے تھے کہ جب انسان رات کی خاموشی میں اپنے گناہوں کا بوجھ اللہ کے سامنے ہلکا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے دن کے اجالوں میں رزق کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کے اس علمی پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے بلکہ نیک اولاد، صحت مند جسم اور گھر کا سکون بھی رزق عظیم ہے۔ استغفار کرنے والے کے گھر سے نحوست اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مستند قول کے مطابق توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اور جب کائنات کا مالک کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو وہ اسے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں انہیں بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ پس ہمیں استغفار کی ڈال استعمال کر کے شیطان کی اس معاشی چال کو ناکام بنانا ہے جو ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔
اس مرحلے کے اختتام پر ہم نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں نے اس سے کیسے فیض پایا۔ اب اگلے اور آخری مرحلے میں ہم وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کی مختصر فضیلت، اس کے خاص الفاظ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے وظیفے کے اصل الفاظ، پڑھنے کا طریقہ، تعداد اور وقت کی پابندی کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ ساتھ ہی ایک دلگداز دعا ہوگی جو اس پورے عمل کی روح ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ روحانی وظیفہ آفیشل کے ساتھ جڑے رہیے اور آخری حصے کو نہایت توجہ سے سنیے، کیونکہ اصل عمل اب آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اب ہم اس روحانی گفتگو کے اس حتمی اور مقصود مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اس خاص وظیفے اور عمل کے طریقہ کار کو کھول کر بیان کریں گے، جس کا تذکرہ ہم نے اس گفتگو کے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ کسی بھی دعا، تسبیح یا وظیفے کی قبولیت کے لیے نبی رحمت، شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کتنا لازمی اور ناگزیر ہے۔ درود پاک وہ عظیم ترین عبادت ہے جو رب کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس وقت تک قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی جب تک اس کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ شامل نہ کیا جائے۔ درود پاک دراصل وہ کلید ہے جو عرش الہی کے دروازے کھول دیتی ہے اور بندے کی پکار کو خالق تک پہنچاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے نہایت ادب، عاجزی اور محبت بھرے دل کے ساتھ درود ابراہیمی کے ان بابرکت الفاظ کو اپنی زبانوں پر جاری کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا کیا میں اپنی پوری دعا کا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزار دوں؟ تو کائنات کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے تمام دنیاوی اور اخروی غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ! جو درود تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے، کیا وہ ہمارے معاشی تفکرات، قرض کے بوجھ اور رزق کی تنگی کو دور نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس خاص وظیفے کی تفصیل کی طرف جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بصیرت افروز مشورے کی اصل روح ہے۔ جب آپ رات کے وقت اپنے تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے اور بستر پر لیٹنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو۔ باوضو سونے کی اپنی ہی ایک الگ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بستر میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ساری رات اس بندے کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ یہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ درود پاک کی یہ تعداد آپ کے وظیفے کو نورانیت عطا کرے گی اور اس کی قبولیت کی ضمانت بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کے یہ جامع الفاظ پڑھنے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الفاظ میں آپ اپنے رب سے اپنی تمام خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ استغفار کے فوراً بعد آپ نے 70 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نہایت پیارے اور طاقتور صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے، اور وہ نام ہیں یا رزاق یا رحمان۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ایک ایسا سمندر ہے جس میں اللہ کی صفت رزاقی اور صفت رحمت ایک ساتھ موجیں مار رہی ہوتی ہے۔ جب آپ یا رزاق کہتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکارتے ہیں جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتی،
اور جب آپ یا رحمانو کہتے ہیں تو آپ اس کی اس وسیع رحمت کو آواز دیتے ہیں جو ہر گنہگار اور نیک بندے پر سایہ فگن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس غیبی رزق کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس کا اصل راز اسی وقت میں چھپا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ اپنے رب سے معافی اور رزق کا سوال کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو انسان رات کو اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر اور اپنے رزق کے لیے اللہ کی دہلیز پر دستک دے کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی طرف رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا حساب فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے۔ اس میں سب سے اہم چیز آپ کا کامل یقین اور استقامت ہے۔ وظیفہ کو ایجادو نہیں کہ ایک دن کیا اور دوسرے دن چھوڑ دیا، بلکہ یہ اللہ سے ایک مستقل تعلق کا نام ہے۔ جو لوگ تسلسل کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کائنات کا حقیقی مالک اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ جب آپ یا رزاقو یا رحمانو کی صدا بلند کرتے ہیں تو آسمان سے برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں آنے والے ایک ایک روپے میں اللہ وہ وسعت پیدا کر دے گا جو ہزاروں میں نہیں ہوتی۔ وہ غیبی امداد ہے جو نظر تو نہیں آتی، لیکن جس گھر میں یہ داخل ہو جائے وہاں سے فقر و فاقہ، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کے تمام پیارے ساتھیوں، ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور کتنا مشکل ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی معاشی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مایوسی سے نکال کر امید کا راستہ دکھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف بڑھیں، روحانی وظیفہ آفیشل کی جانب سے ایک جذباتی اپیل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جو آج رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیک مقصد میں ہمارا دست و بازو بنے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا وہ ذریعہ ہے جو ہمیں مزید محنت کرنے پر اکساتا ہے۔ آئیے اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، ہم تیرے گنہگار اور خطاکار بندے تیرے حضور ہاتھ پہ لائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں وہ برکت عطا فرما جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے۔ اے باری تعالی، ہمیں قرض کے بوجھ سے، فقر و فاقہ کی ذلت سے اور کسی غیر کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں حلال اور طیب رزق نصیب فرما۔ اے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار میں بندش ہے ان کی بندشوں کو